لائف یا زندگی، اس کے جو میجر ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، آئرن وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام ایلیمنٹس میں سے صرف ہائیڈروجن وہ ایلیمنٹ ہے جو کائنات کے شروع میں بنا۔ باقی تمام ایلیمنٹس کے لیے آپ کو ستاروں کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں کہ زندگی کے ایلیمنٹس کہاں سے آئے۔ جو زندگی کے ایلیمنٹس ہیں، جو میجر سب سے امپورٹنٹ والے ہیں، وہ ہیں کاربن۔ میں تلاش کرتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ پینسل ہے، جو اس کی نب ہے، اس پہ کاربن موجود ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں جو ایک طرح سے زندگی کا میجر ایک بلو پرنٹ ہے، اس میں اس کا ایک شامل ہے۔ یہ ہمارے اپنے جسم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پانی ہے۔ یہاں پر پانی کے اندر ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن، یہ ہماری زندگی میں بھی شامل ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اب یہ میرے جسم کا بھی حصہ بن گئے۔ اور نائٹروجن، وہ یہاں پر ہوا کا حصہ ہے۔ ہمارے ایٹماسفیئر جو ہے اس میں زیادہ تر نائٹروجن ہے۔ یہ لیں، میں آپ کے لیے تھوڑی سی نائٹروجن جمع کرتا ہوں۔ یہ اس کپ کے اندر نائٹروجن بھی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس کس طرح سے بنے؟ تو ہائیڈروجن جو ہے اس کا جواب تو تھوڑا سادہ ہے۔ جب ہماری یونیورس شروع ہوئی بگ بینگ میں، آج سے تقریباً 13.5 بلین سال پہلے یا 13.5 ارب سال پہلے ہماری یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی، وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ اور جب وہ پھیلی تو اس کے کچھ منٹوں میں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 منٹ کے اندر، کچھ ہائیڈروجن کے جو نیوکلیس ہے، جو کہ ایک پروٹون ہے، وہ بن گئے تھے۔ اور ہائیڈروجن کے بعد جو سب سے سمپل ایلیمنٹ ہے ہیلیم، اس کے نیوکلیس بھی بن گئے تھے۔ اور کچھ نیوکلیس بن گئے تھے لیتھیم کے اور تھوڑے بہت بیریلیم کے۔ یہ ساری چیزیں کائنات کے شروع میں پہلے کچھ منٹوں میں ان کے ریشیوز بھی وہاں پہ پیدا ہو گئے تھے، اور یہ سارے ایلیمنٹس بھی اس وقت بنے تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو میٹر ہے ہمارے یونیورس میں، اس میں سے تقریباً 75% ہائیڈروجن ہے، اور تقریباً 24% جو ہے وہ ہیلیم، اور یونیورس کے شروع میں تھوڑا سا لیتھیم اور بیریلیم وغیرہ بھی بنے۔ لیکن باقی تمام ایلیمنٹس جو ہیں، جس میں وہ سارے ایلیمنٹس جو ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ تمام کے تمام ستاروں میں بنے۔ اگر کوئی ہماری یونیورس میں ستارے نہ بنتے تو آج ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری زندگی کے ایلیمنٹس کہاں سے آئے، کیونکہ وہ زندگی بھی موجود نہیں ہوتی۔ بلکہ میں اس قسم کی کائنات کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ہمارا خیال یہ ہے، اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ خالی شاید ہماری کائنات نہیں بلکہ کئی اور کائناتیں بھی موجود ہوں۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی یہ قصہ ہے یا نہیں، لیکن پریڈکشنز ہیں اس سلسلے میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کائنات ہو جس میں کبھی بھی گیسز جو ہیں، یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی، وہ کبھی ستارہ انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ تو کچھ یونیورسز ہوں گی، اگر اس میں ستارے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کائنات ہے جس میں صرف گیسز ہیں، ہائیڈروجن، ہیلیم، اور کبھی بھی اس میں ایلیمنٹس اس طرح کاربن یا نائٹروجن یا آکسیجن یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بنی نہیں۔
لیکن آپ کو غالباً یہ پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے یونیورس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ہیوی ایلیمنٹس. ہیلیم کے بعد جتنے بھی وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو وہ کس طرح سے بنے؟ اس کے لیے آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ ستارے کام کس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو ہمارا سورج ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہماری زندگی اس کے اوپر ویسے بھی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کے جو روشنی آ رہی ہے وہ اس کے کور میں جو نیوکلیئر فیوژن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہے. ہمارا ستارہ جو ہے وہ 4.5 ارب سالوں سے 4.5 بلین سالوں سے ایک فیوژن کر رہا ہے جو ہائیڈروجن لے کے وہ ہیلیم میں کنورٹ کر رہا ہے. یعنی کہ 4 ہائیڈروجن ایٹم وہ لیتا ہے اور اس کو وہ فیوز کرتا ہے اور رزلٹ بنتا ہے ایک ہیلیم نیوکلیس یا ہیلیم ایٹم. لیکن جب آپ ان کو وزن کریں، ایک ہیلیم ایٹم جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا وزن کم ہے 4 ہائیڈروجن ایٹم سے، اور وہ جو تھوڑا سا میس کا فرق ہے وہ تمام انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ بے انتہا انرجی بنتی ہے. کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی ہائی اسکول کی فزکس یاد کرنی پڑے گی کہ وہ آئنسٹائن کی جو تھی E=mc²، تو اس میں انرجی ہے ایکولز میس، جو تھوڑا سا جو میس بچا، ملٹیپلائڈ بائی اسپیڈ آف لائٹ اسکوائرڈ. اور اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ انتہائی تیز ہے، 186,000 میل پر سیکنڈ اسکوائرڈ. تو یہ تو کافی بڑی، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں میس سے، اتنی انرجی وہ پروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارے سورج کے اندر ہر وقت اس قسم کے نیوکلیئر فیوژنز ہو رہے ہیں اور وہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن آج سے 4-4.5 بلین سال کے بعد اس میں جو فیول ہے ہائیڈروجن وہ تقریباً ختم ہو جائے گا کور میں، تو پھر ہیلیم فیوز ہونا شروع ہو جائے گی. مگر ہیلیم جو فیوز ہوگی وہ بنائے گی کاربن. یہ طریقہ ہے کاربن بنانے کا. مگر ہمارا سورج یا اس جیسے ستارے کاربن کے بعد اور ہیوی ایلیمنٹس نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو پتہ یہ کرنا ہے کہ نائٹروجن یا آکسیجن وغیرہ وہ کہاں سے آئی، اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ستارے جو ہمارے سورج سے 10, 20, 30 گنا بڑے ہوں میس میں. جب وہ ستارے کاربن کے بعد ان کے پاس جب ان کا کاربن فیول ختم ہوتا ہے تو وہ کاربن کو لے کے وہ فیوز کرتے ہیں آکسیجن میں. جب وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو آکسیجن کو وہ فیوز کرتے ہیں نیون، نیون سے میگنیزیم، میگنیزیم سے سلیکن، اور سلیکن سے پھر آئرن. یہ تمام فیوژن کے فیزز وہ ہمارے سورج سے کہیں بڑے ستارے جو ہیں ان کے کورز میں ہوتی ہے. اور یہ ستارے زندہ رہتے ہیں کچھ 10 ملین سال، 15 ملین سال، اور اس کے بعد وہ ایکسپلوڈ ہوتے ہیں. اور یہ ستارے جو ہیں اور یہ جو ایکسپلوژن ہیں یہ ہماری کائنات کے سب سے بڑے ایکسپلوژنس ہیں. ان کا نام ہے سپر نووا. ہمارا سورج جو ہے وہ تھوڑا بیچارہ اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس کی جو آخری فیزز ہوں گے وہ خالی اس کی گیسز جو ہیں وہ پلانیٹری نیبولا بن جائیں گی. لیکن یہ جو بڑے ستارے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے یہ سپر نووا ایکسپلوژن میں، اور وہ ہفتے، 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے لیے اس کی جو روشنی ہے وہ تمام کہکشاں کے ستاروں کے جتنی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہماری جو کہکشاں ہیں ملکی وے، اس میں تقریباً 200 بلین ستارے ہیں یا 200 ارب ستارے ہیں. تو ہفتے، 2 ہفتے کے لیے یہ جو سپر نووا ایکسپلوژن ہے ایک ستارے کا، اس کی روشنی ان تمام ستاروں جتنی ہو جاتی ہے. مگر خالی صرف یہ نہیں، مگر جب وہ ایکسپلوژن ہوتا ہے سپر نووا کا، اس میں اور ہیوی ایلیمنٹس بنتے ہیں جو آئرن کے بعد ہیں. اگر آپ کو پیریوڈک ٹیبل یاد ہے وہ تو 90 تک جاتا ہے پیریوڈک ٹیبل نیچرل ایلیمنٹس کا. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں یورینیم کی یا گولڈ یا سلور یا کوبالٹ یا نکل، یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں یونیورس میں وہ ان سپر نووا ایکسپلوژنس میں بنے. یہ میرے پیچھے تصویریں ہیں سپر نووا ریمننٹس کی. ہمیں پتہ ہے کہ سٹارز جو ہیں وہ ایکسپلوڈ ہوئے ہیں اور یہ ان کے ریمننٹس بچے ہیں. یہ ایک کریب پلس آ رہا ہے، یہ ایک ایکسپلوژن تھا
جو آبزرو کیا زمین کے اوپر آج سے 1000 سال پہلے تقریباً، لیکن ہمارے پاس اور تصویریں بھی موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ سپر نووا واقعی موجود، واقعی ایکسپلوڈ ہوئے ایسے سٹارز۔ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ سٹارز ایکسپلوڈ ہوئے تو وہ سارا جو ایلیمنٹس ہیں وہ دوبارہ یونیورس میں پھیل گئے۔ ایک طریقے سے ہمارا جو اپنا سورج ہے وہ 4 بلین سال 4.5 بلین سال پرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹ جنریشن سٹار نہیں ہے، کیونکہ ہماری یونیورس جو ہے وہ تقریباً 13.5 بلین سال پرانی ہے۔ کئی اور ستارے ہمارے سورج سے پہلے ایکسپلوڈ ہو چکے ہیں، ان کا مٹیریل موجود ہے۔ تو ہمارا سورج اور اس کے جو پلینٹس ہیں، سیارے، زمین جتنے بھی، وہ ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں جس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ایلیمنٹس ہیں جو ہماری زندگی جس نے بنائی۔ ایون جب آپ کمپلیکس مالیکیولز کی بات کرتے ہیں، جس طرح امینو ایسڈز ہیں، وہ بھی اسپیس کے اندر بن جاتے ہیں۔ مولیکولر کلاؤڈز ہیں جس کے اندر کمپلیکس مالیکیولز ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور وہ مٹیریل تو بہت سارے اس طرح کے ایلیمنٹس تو زمین کے اوپر بھی موجود ہیں، لیکن کمپلیکس اس طرح امینو ایسڈز وغیرہ ہیں وہ کامٹس اور ایسٹرائڈس کے ذریعے بھی زمین تک پہنچے۔ خاص طور سے 4.5 بلین سال پہلے جب زمین نئی تھی، اس وقت کولیجنز کے ذریعے وہ ایلیمنٹس بھی ہم تک یہاں پہنچے، وہ مالیکیولز بھی یہاں پر پہنچے۔ تو ایک طریقے سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک انٹیمیٹ تعلق ہے ستاروں سے۔ اگلی دفعہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آپ کے جو سیدھے ہاتھ کے ایٹمز ہیں وہ ایک ستارے کے اندر بنے تھے، غالباً جو آپ کے الٹے ہاتھ کے ایٹمز ہیں وہ کسی اور ستارے میں بنے تھے۔ اگر آپ کا کہیں سے خون نکلتا ہے تو ایک طریقے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو آئرن ہے آپ کے خون میں وہ کسی وقت ایک ستارے، سورج سے کہیں بڑے ستارے کا حصہ تھا۔ اور اگر آپ جویلری پہنتے ہیں تو اس کا جو سلور ہے یا گولڈ ہے وہ ہمارے کائنات کے سب سے بڑے ایکسپلوژنز سپر نووا کے اندر بنا۔ تو آلریڈی جویلری کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، یہ اس کی ویلیو کو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں وہاں سے بنی۔ ایک طریقے سے ہمارا تعلق ستاروں سے بہت ہی گہرا ہے۔ ہم ستاروں سے آئے ہیں، ہمارے سارے ایلیمنٹس ستاروں میں بنے۔